بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی اور آج میری شادی کی پہلی رات کے بعد اگلی صبح تھی۔ میری آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آنے والی روشنی میرے چہرے پہ پڑی۔ مجھے یہ یاد آیا کہ اب میں تو کسی کی بیوی ہوں، سہاگن ہوں، اور یقیناً وہ میرے ساتھ ہی موجود ہوگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کمرے میں اکیلی نہ تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو تھوڑا ٹھیک کیا، اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچا کہ کیسی لگ رہی ہوں، اور گہری سانس لے کے پلٹ کر دیکھنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا میرے ساتھ ہی تھا۔ لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میری چیخیں کمرے سے باہر جانے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چلاتی، کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پر وہ میرا شوہر نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر تو میرے سامنے۔ میں نے ایف اے کیا تھا۔ اگلے ہی ہفتے میرے ماں باپ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے رشتے والے آ رہے ہیں جو تمہیں دیکھیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو میری پڑھائی پوری ہوئی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے میرے لیے رشتے والوں کو بھی بلا لیا، کیونکہ اصل میں ان کا قصور نہیں تھا۔ ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کو بھی مڈل سے زیادہ پڑھایا نہیں گیا تھا۔ میں پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک بھی کر لیا اور پھر ضد کر کے ایف اے بھی کر لیا۔ سوچا تھا کہ ضد کر کے بی اے بھی کر لوں گی، لیکن سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ایف اے کے بعد بی اے کا نام نہیں لوں گی۔ اس لیے اب میرے لیے شادی کا بام پھٹنا ہی پھٹنا تھا، اور میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ میں ابھی بھی اداس تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا نام انمول ہے اور میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں پھنس چکی تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے گھر میں میری چاچی، ان کی بیٹیاں بھی رہتی تھی، پر پورشن ہمارا ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں سے آ گئی تاکہ گھر میں گھر کی بیٹیاں موجود ہوں۔ صبح صبح ہی آ گئی تھی، ان سب کی شادیاں ہو چکی تھی اور میری عمر ان سے زیادہ تھی، اور میری ابھی شادی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت مزے کر لیے، اب تو تمہاری شادی ہے۔ مجھے دیکھنے کے لیے آنے والوں میں میری ہونے والی ساس، میرا چھوٹا دیور اور میرے سسر تھے۔ ظاہر ہے میرا ہونے والا شوہر نہیں آیا تھا۔ بات اس طرح کی تھی کہ یہ لوگ پہلے ہی میری تصویر دیکھ چکے تھے، اور ان کے بیٹے سے میرے والد صاحب اپنی دکان میں مل چکے تھے۔ اب وہ لوگ بات پکی کرنے آ رہے تھے۔ مجھے لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ ہمارے گھر میں اس طرح کی ہی رسمیں موجود تھی۔ وہ لوگ وہاں آ کے بیٹھ گئے، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی، اور اس طرح سے باتیں ہونے لگی جیسے یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی تکلف نہیں کی چیزیں رکھی گئی، اور اس طرح سے باتیں ہونے لگی جیسے یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی تکلف نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ گھر والی بات ہے، اور ادھر سے میری امی اور بہنیں اور چاچی وغیرہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی۔ میرے سسر یہاں نہیں بیٹھے تھے، وہ دوسرے کمرے میں میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن ان کا بیٹا یعنی میرا ہونے والا چھوٹا دیور، جس کا نام ابرار تھا، وہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس سے پردہ کیا جاتا، اس لیے وہ ادھر ہی بیٹھا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے اپنی ماں کو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے بار بار شرما رہا تھا اور ان کے دوپٹے کو کھینچتا تھا، جیسے کہتا ہو کہ میری کوئی بات سن لے، لیکن وہ باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ پھر میری امی نے کہہ دیا کہ ابرار بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بڑی ہی عجیب سی بات کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی بات سن نہیں رہی ہوں۔ گھر میں بھی یہی ضد پکڑ کے بیٹھا تھا، اب یہاں آ کر بھی یہی ضد کر رہا ہے۔ ہم نے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہم بات پکی پہ آپ کی بیٹی کو سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے، اور اس کے بعد ہم کوئی منگنی وغیرہ نہیں کریں گے، کیونکہ منگنی کو ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بس 1 مہینے بعد نکاح کی رسم ہوگی۔ میری ماں نے کہا کہ جی، ان کی یہی باتیں تو میرے ماں باپ کو بڑی اچھی لگی تھی، کہ وہ بڑے کھلے دل والے بندے تھے، ہم سے زیادہ امیر بھی تھے۔ بات پکی پہ سونے کی انگوٹھی پہنانے کے لیے آئے تھے، اس لیے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ خاندانی لوگ ہیں۔ میری ساس کہنے لگی کہ یہ چھوٹا ہے، ابرار کہہ رہا ہے کہ بھابھی کو انگوٹھی میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اب دیکھو بھلا، ہے تو کم عمر لیکن ہے تو دیور ہی نا،
اس کا تو نہیں بنتا نا انگوٹھی پہنانا۔ مجھے لگا کہ میری ماں بھی کہے گی کہ ہاں مناسب تو نہیں لگتا، لیکن کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بڑے امیر ہیں، اور وہ اپنی جیٹھانی یعنی میری چاچی سے مقابلے لگا رہی تھی، جن کی ایک بیٹی کریانے والے کے ہاں تھی اور دوسری بیٹی ایک معمولی سے چپراسی کو دی تھی۔ نوکری اس کی گورنمنٹ کی تھی، لیکن تھا وہ چپراسی ہی۔ یہ بات کسی کو بتاتے نہیں تھے، صرف گھر کے لوگوں کو ہی پتہ تھی۔ اس لیے ان کے سامنے شوخیاں مارنے کے چکر میں میری ماں نے کہہ دیا کہ ارے کیا ہو گیا، اگر اس نے انگوٹھی پہنا دی تو ضد کر رہا ہے تو پوری کر دے، اس کی ضد ایسے ہی اس کے دل میں بات رہ جائے گی۔ بھابھی ہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ میری چاچی بھی ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ مناسب نہیں لگتا ہے، پر میری ماں نے ان کے اشارے کو سمجھا نہیں، اور جب بات پکی ہو گئی تو مجھے ابرار نہیں انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ پہنا دو انگوٹھی؟ میں نے کہا کہ ہاں پہنا دو، یہ ابرار نہیں انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ پہنا دو انگوٹھی؟ میں نے کہا کہ ہاں پہنا دو، لیکن جس طرح سے اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اس نے باقاعدہ بڑے طریقے سے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ایک ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا دبایا اور دوسرے ہاتھ سے میری انگلی میں بڑے دھیرے سے انگوٹھی پہنا دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کام اس نے پہلے بھی کیا ہے۔ اس نے مجھے ایسے انگوٹھی پہنائی جیسے کوئی بھی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا منگیتر اس کو انگوٹھی پہنائے۔ سب لوگوں نے خوشی منانی شروع کر دی کہ مبارک ہو اور مٹھائی کھلانے کا کام شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے پورے 1 مہینے بعد کے نکاح کی تاریخ رکھ دی اور کہا کہ بس آپ اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیجیے گا، باقی سب کچھ ہم دیکھ لیں گے، کوئی جہیز وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے۔ میری ماں کی گردن میں تو سریا آ گیا تھا، وہ بڑی کچھ نیچرل تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے دیور کو تمہیں انگوٹھی نہیں پہنانی چاہیے تھی، تمہاری ساس کو پہنانی چاہیے تھی، لگتا ہے انہوں نے اس کو زیادہ ہی بگاڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری آخری اولاد ہے، اور جو میرا شوہر ہے حسیب، اس کے پیدا ہونے کے 10 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ لاڈلا بنایا ہوا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ بچپن میں بہت زیادہ بیمار بھی رہا ہے، مرتے مرتے بچا ہے، اس لیے اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ میری ایک کزن نے کہا کہ یہ تو بعد میں بھی تمہیں تنگ کرے گا۔ میں نے کہا کہ کتنا ہی تنگ کر لے گا۔ اس نے کہا کہ میری بھی ایک چھوٹی نند تھی، وہ بھی ایسی ہی تھی، ہر ٹائم میرے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، میرے میک اپ کے سامان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، میرے کپڑوں کو خراب کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ تو لڑکی تھی نا جو تمہارے ساتھ اس طرح سے پیش آتی تھی، یہ تو لڑکا ہے، اس کا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے۔ خیر 1 مہینہ کسی طرح گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور میری شادی ہو گئی۔ اس سارے معاملے میں حسیب بالکل ہی پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے نہ تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ کسی طرح اپنا نمبر میرے پاس بھجوایا۔ آج کل تو یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے، لوگ بات کر ہی لیتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے میں بالکل دور تھا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ نکاح کی رسم ہو گئی اور رخصتی بھی۔ انہوں نے کہا کہ ولیمہ ہم تب کریں گے جب ہمارے بیٹے کی پہلی اولاد پیدا ہوگی۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ولیمے پہ ویسے بھی لڑکی والوں کے خاندان کو نہیں بلایا جاتا، صرف لڑکے والے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی رسمیں کچھ عجیب ہی لگ رہی تھی، لیکن وہی بات کہ انہوں نے پیسوں سے ہمارا منہ بند کر دیا تھا۔ نہ تو انہوں نے ہم سے جہیز لیا تھا، نہ ہی کوئی فرمائش کی تھی۔ میرے کپڑے، میرا زیور، سب کچھ انہوں نے خود بنایا تھا۔ میرے کمرے کا فرنیچر بدلا تھا، سب کچھ بالکل نیا تھا، یہاں تک کہ کمرے میں فریج بھی رکھوا دیا تھا، جو کہ زیادہ تر گھرانوں میں نہیں رکھوایا جاتا، کہ نئی دلہن کے کمرے میں فریج کا کیا کام ہے، نہیں تو وہ اپنی مرضی سے اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھے گی۔ لیکن ان لوگوں نے ایسی کوئی بات نہ کی تھی، اس لیے اگر وہ کہتے کہ ہمارا کوا کالا نہیں بلکہ پنک کلر کا ہے تو ہم لوگوں کو یہی کہنا پڑتا کہ جی پنک کلر کا ہے۔ شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہوئے بہت برا لگا۔ وہاں پر بھی کچھ رسمیں تھیں، لیکن اس میں بھی میرا شوہر میرے ساتھ نہیں بیٹھا۔
एक रस्म ऐसी थी कि मुझे सारे घर वालों के ऊपर फूल फेंकने थे, जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी। वो रस्म भी हो गई। दूसरी रस्म ये थी कि मेरी नंद ने मुझे दूध पिलाना था और मैंने उसे पैसे देने थे। वो मेरी सगी नंद नहीं थी, मेरे शौहर की कज़न थी, लेकिन इसने मुझे ग्लास में डाल के दूध पिलाया और मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के इसको दे दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बस रस्में ख़त्म हो गई हैं। तो एक लड़की बोली कि अभी कहाँ रस्में ख़त्म हुई हैं, अभी तो हसीब भाई ने साथ बैठना था, हम सब ने दस्तूर करने थे। दस्तूर मतलब कि रस्में, शायद इनके यहाँ ऐसा ही होता था। हम सब ने डांस करना था और साथ बिठा के, वो सुई धागे वाली रस्म भी तो होती है। पता नहीं किन रस्मों की बातें कर रही थी, लेकिन मालूम हो रहा था कि लड़के को साथ बिठा के काफ़ी सारी रस्में की जाती थी। लेकिन उसकी इसी कज़न ने कह दिया कि हसीब ने कोई भी रस्म करने से मना कर दिया, कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, और कहा कि चलो भाभी को अंदर ले जाओ, ये थक गई होगी। मुझे मेरे कमरा बहुत खूबसूरत था। मैंने देखा कि हर चीज़ बिल्कुल A1 थी। अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, सिंगार मेज, इसके आगे अभी से ही मेकअप का बहुत सा सामान पड़ा था। मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ कुछ चाहिए तो सही, पर मैं शर्माने लगी। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, ये तुम्हारा अपना घर है, बताओ। मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी है, मैं बहुत सुस्ती महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे लिए अच्छी सी दूध पत्ती भिजवाते हैं, तुम बैठो, थोड़ी देर बाद हसीब भाई भी आ जाएंगे। वैसे वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कमरे में आना ही नहीं है, लेकिन अम्मी इनसे बात कर रही हैं, भेज देंगी। इस बारे में मैंने कोई बात न की, ना हाँ या ना, कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो वो लोग समझते कि मुझे बड़ा शौक चढ़ा है। मैं एक साइड पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो लौट गई। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मेरे लिए चाय लेकर आ गई, साथ कुछ मिठाई वगैरह भी लाई थी, पर मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने चाय पी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। अब मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। एक बात बड़ी अजीब थी कि ये लोग मुझे कमरे में छोड़ के जैसे भूल ही गए थे, क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आए हुए थे। शायद मसरूफ़ हो गए होंगे, और यही मौका होता है जब दुल्हा चुपके चुपके दुल्हन के कमरे में आ जाता है। अब वो सबके सामने तो लहराता हुआ नहीं आएगा ना कि मैं जा रहा हूँ। कमरे में जाहिर है वो बस आराम से चला जाता है, ज़्यादा लोगों को ना ही पता चले तो बेहतर होता है। लेकिन हसीब साहब कमरे में आ ही नहीं रहे थे। हमारी शादी आजकल के ज़माने में हुई थी। ये वो ज़माना नहीं था कि शादी वाले दिन ही अपने शौहर को गौर से देखा जाता, लेकिन मेरे साथ यही मामला बन गया था। अब मेरे लिए यही थी कि मैं आज भी अपने शौहर को गौर से देखने वाली थी। तस्वीर मैंने देखी थी, लेकिन लोग तस्वीरों में जैसे नज़र आते हैं वैसे थोड़ी लगते हैं। वो मेरे साथ भी नहीं बैठा, इसने मुझे अंगूठी भी नहीं पहनाई, और निकाह भी हमारा अलग अलग कमरों में बैठ के हुआ। और अब मैं यहाँ बैठी थी, कितना अजीब होगा मेरे लिए ये सब कुछ, ये तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती तो क्या हो जाता। खैर सोचा कि अब इसके बाद तो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजारनी है, पर पता नहीं वो कमरे में आ क्यों नहीं रहा था। जब मुझे कमरे में बिठाया गया तो रात के 11 बज चुके थे और अभी 12:30 हो गए थे। 1.5 घंटा मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं कब से दुल्हन बनी एक ही साइड पे बैठी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, ज़रा कमर के पीछे तकिया भी रख लूँगी। मैंने ऐसे ही की, मैंने तकिए के साथ कमर लगाई हुई थी कि मुझे दरवाजे में हलचल की आवाज़ आई, तो मैंने घूंघट निकाल लिया और मैं सीधी होके बैठ गई। लड़कियां हर मामले में गैर रिवायती हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में उन्हें रिवायती होना अच्छा लगता है कि वो घूंघट करके बैठें और उनका शौहर आके घूंघट उठाए और फिर उनकी तारीफ़ करे। मैं नज़रें झुका के घूंघट करके बैठी थी। कमरे में कोई आया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शायद वो बाथरूम में चला गया, शायद मुँह हाथ धोने के लिए। फिर और किसी हलचल की आवाज़ आई, किसी ने खांसी की और फिर बिल्कुल कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने नज़रें झुकाई हुई थी।
جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا کہ چشمے بدور میری جان، تو میں آواز سن کے ہی حیران رہ گئی، کیونکہ یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی۔ ہر جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک حیرت کا جھٹکا لگا، ہر جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور وہ پھوٹ پھوٹ کے ہنسنے لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابرار تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا حرکت ہے؟ میں حیران رہ گئی کہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کمرے میں آ گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھونگھٹ بھی اٹھا لیا اور یہ بھی بول دیا کہ چشمے بدور میری جان۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا بھابھی، بھائی تو نہیں آ رہے آپ کے کمرے میں؟ اس نے ہاتھ ناک میں ہلاتے ہوئے ایسے کہا کہ جیسے بڑی کوئی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے لہجے میں تھوڑی تلخی آ گئی تھی اور اس نے یہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو یہی خبر سنانے آیا تھا کہ بھائی نے آپ کے کمرے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاندان کی جو رسم ہے میں نے وہ نہیں آئیں گے، 7 مہینے تک آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گے، یہی اس خاندان کی رسم ہے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ ان کی رسمیں پہلے بھی کافی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ کیا وہ واقعی 7 مہینے تک میرے کمرے میں آنے والا نہیں تھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ 7 مہینے تو بہت زیادہ تھے۔ میں کیا کرتی؟ میرا دل کیسے لگتا؟ اور مجھے تو اکیلے سونے کی عادت بھی نہیں تھی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں وہاں پہ آئی اور کہنے لگی کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ چل اٹھ یہاں سے۔ میرا دل تو کیا کہ میں اس کی ماں کو بتا دوں کہ آپ کا یہ شہزادہ بیٹا بستر پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے میرا گھونگھٹ بھی اٹھایا اور مجھے چشمے بدور بھی کہا۔ پھر میں نے کہا کہ چھوڑو، ایک دن کی دلہن ہوں، اب کیا بولوں گی۔ میری ساس نے اس کو وہاں سے باہر نکالا، لیکن کوئی بری بات نہیں کی، بڑے پیار سے بولی تھی اس کے ساتھ کہ چلو۔ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں پہلی شادی ہے نا، اس لیے یہ باولا ہوا پھر رہا ہے، تم بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا کہ وہ ابرار کہہ رہا تھا کہ وہ 7 مہینے تک حسیب کمرے میں نہیں آئیں گے، ہمیں تو نہیں پتا تھا ایسی کسی رسم کے بارے میں۔ میں نے بڑے آرام سے یہ بات کر دی۔ میری ساس نے مجھے 2 پل دیکھا اور کہا کہ 7 مہینے؟ ارے نہیں، 7 مہینے نہیں، 7 دن۔ 7 دن کہا ہوگا اس نے، تم نے 7 مہینے سنا ہوگا۔ وہ ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے جس میں دلہا 7 دن تک اپنی بیوی کے کمرے میں نہیں جاتا اور پھر 7 دن بعد چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ میں نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں، یہ رسم ہمارے ہاں بھی تب ہوتی تھی جب ہم لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، تو تب ایسی رسمیں ہوتی تھیں، لیکن دیکھو رسموں کا تعلق غیرت اور عزت سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر رسموں کا تھی جب ہم لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے تو تب ایسی رسمیں ہوتی تھیں، لیکن دیکھو رسموں کا تعلق غیرت اور عزت سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر رسموں کا تعلق غیرت سے ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا یہ رسم کرتا ہے تو اسے غیرت مند مانا جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اسے بے غیرت مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شرم ہے، بیوی آئی تو بیوی کے کمرے میں بیٹھ گیا ہے، اس لیے وہ 7 دن تک کمرے میں نہیں آتا اور دور کہیں پہاڑوں میں بھاگ جاتا ہے۔ اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گیا ہے، اس کی کوئی خبر بھی نہیں آتی، اور پھر 7 دن کے بعد وہ آ جاتا ہے اور پھر سے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، پھر سے شادی کا ماحول ہوتا ہے، لڑکی کو پھر سے دلہن بنایا جاتا ہے اور تب ان لوگوں کی سہاگ رات ہوتی ہے۔ حسیب اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ رسم کرنی ہے، رسموں کو بہت پسند کرتا ہے وہ، کہ دل میں پھر خدا کا خوف بھی ہوتا ہے۔ وہ آ جائے گا 7 دن کے بعد اور پھر سے تمہیں دلہن بنائیں گے۔ میں بھی تمہیں یہی بتانے آ رہی تھی، لیکن اس نے کہیں سے یہ بات سن لی اور یہ تم سے مذاق کرنے چلا آیا۔ تم ایک کام کرو، کپڑے بدل کے سو جاؤ، 7 دن کے بعد حسیب آ جائے گا، تب تک تم آرام کر لینا، باقی سب لوگوں سے مل لینا، منہ دکھائی کی رسم ہو جائے گی، تمہارے گھر میں سب سے دوستی ہو جائے گی، اور 7 دن تو یوں ہی گزر جاتے ہیں بیٹا، ارے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب میں کیا کہتی کہ میں اس انسان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں جس کو میں نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے، جس سے میں نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔
میں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بھتیجی کو بھیجتی ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گی میک اپ وغیرہ اتارنے میں، اس کے بعد وہی تمہارے کمرے میں سو جائے گی۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہو تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہارے اتارنے میں، اس کے بعد وہی تمہارے کمرے میں سو جائے گی۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہو تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہارے کمرے میں سو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی کمرے میں آ گئی۔ اس کا نام لبنہ تھا۔ اس نے میری مدد کی اور وہ میرے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ رسم اس خاندان میں پہلے بھی ہوئی ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے کبھی نہیں ہوئی، کوئی 30-40 سال پہلے ہوتی ہوگی جب یہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اب تو شہروں میں گھر بنا لیے بالکل شہری ہو گئے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس طرح کی رسمیں دم توڑ گئی۔ لیکن حسیب بھائی کو پتہ نہیں کیا سوچی، اچانک سے کہنے لگے کہ نہیں، میں نے تو یہ رسم کرنی ہے، ورنہ سب لوگ کہیں گے کہ میں بے غیرت ہوں۔ اب دیکھو ذرا، شادی ہو گئی ہے، اپنی بیوی کے پاس جانے میں کیسی بے غیرتی۔ پر چلو، اب ان کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ بہت غصے والے ہیں، جب ان کو بس پھر وہ کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں۔ اس لڑکی کی باتیں تو مجھے بڑی خوفناک لگ رہی تھی، یہ تو مجھے ڈرا رہی تھی۔ خیر، دن گزرنے لگے۔ میری منہ دکھائی کی رسم ہوئی جس میں ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ آئے۔ انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے، مجھے دیکھا بھی۔ بار بار تیار ہو کے میں تھک گئی تھی، لیکن سب لوگوں سے مل لیا۔ میری عزت بھی بہت ہو رہی تھی، میرا خیال بھی بہت رکھا جا رہا تھا۔ میں نے کمرے کا سامان دیکھا۔ اس کمرے میں پہلے سے ہی حسیب کے کپڑے، جوتے اور چیزیں وغیرہ پڑی تھی۔ اس کی کچھ کتابیں پڑھی تھی، کچھ ڈائریاں پڑھی تھی۔ اس کی گھڑیاں بہت ساری تھی، شاید اسے گھڑیاں پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک بہت ہی اصول پرست اور ایسا انسان لگ رہا تھا کہ جو اپنے کام میں بالکل بھی غفلت برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس بیچ ابرار نے میرا سر کھایا ہوا تھا۔ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا، اچانک سے کمرے میں گھس آتا اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بات سے بات نکالنا شروع کر لیتا تھا کہ بس کسی طرح گفتگو جاری رہے۔ بڑی مشکل سے میں اسے باہر نکالتی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے، میں نے سونا ہے، تم چلے جاؤ۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، مجھے نہانا ہے۔ ایک دن کہنے لگا کہ آپ باتھ روم میں جائیں، آپ نہا لیں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ۔ میری عادت تھی کہ میں باتھ روم میں کپڑے نہیں بدلتی تھی، اس طرح کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں نہانے چلی جاتی اور وہ باہر ہی بیٹھا ہوتا؟ اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ سوچ رہی تھی کہ اپنی ساس سے بات کروں کہ اس کو تھوڑا سا سمجھائیں، یہ عجیب و غریب قسم کے سوال کرتا ہے، اچانک سے پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن میری ساس کے سامنے ابھی میرا اتنا جھاکا ہی نہیں کھلا تھا کہ میں اس طرح کی باتیں کرتی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی تک میرے کمرے میں سو رہی تھی، اب وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتی تھی۔ لیکن 5 دن گزر چکے تھے۔ اس نے کہا کہ بس 2 راتوں کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں گزار لوں گی۔ جب مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی، مجھے ایسے لگا کہ شاید حسیب آ گیا ہے، لیکن میں جیسے ہی دروازہ کھولا، کسی کے بری طرح چیخنے کی آواز آئی۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے چیخا کہ جیسے بس آخری چیخ ہے اس کی، اور اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ادھر سے بھاگا، کوئی ادھر سے بھاگا۔ باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، گیٹ کھلا اور میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی آدمی تھا جس کے اوپر کالی چادر کروا کے میری ساس اور سسر دونوں ایک سائڈ سے پکڑ کے اسے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون ہے، کس کو لے کے جا رہے ہیں، آخر کس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور طبیعت بھی ایسی خراب ہوئی کہ آدھی رات کو لے کر جا رہے ہیں، اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے تو بتا دیتے کہ ہوا کیا ہے۔ اب مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی۔ صبح کے 4:30 بجے وہ لوگ واپس آئے، جیسے اس کو لے کے گئے تھے ویسے ہی لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد گہری خاموشی ہو گئی۔
صبح ہوئی تو ابرار ہی ایک ایسا آدمی تھا جس سے میں یہ بات پوچھ سکتی تھی کہ رات کو گھر میں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بڑبولا قسم کا تھا اور وہی بتا سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ رات کو کسی کی طبیعت خراب ہوئی تھی کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، میں نے کسی کو بھی نہیں لے کے گئے تھے، ہسپتال کیوں لے کے جائیں گے؟ اور اگر ہسپتال لے کر جاتے تو آپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے جاتے؟ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اکیلا ہی تو چھوڑ کے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت نہیں خراب ہوتی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ کہیں تمہارے بڑے بھائی تو واپس نہیں آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، وہ نہیں آئے، وہ تو اپنے دوست کے گھر ہیں، ان کے دوست نے اپنے گھر میں بڑا والا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس پہ بیٹھ کے گیمز کھیل رہے ہیں۔ لیکن آپ کیوں حسیب بھائی کا پوچھ رہی ہیں؟ میں ہوں نا ادھر۔ میں نے کہا کہ ہاں تم ہو، لیکن ظاہر ہے میں تو ان کے بارے میں ہی پوچھوں گی نا۔ جب یہ اتنی کھل کھل کے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ کیوں، ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں یہاں پہ ہوں اور آپ کی مجھے ایک حرکت بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں کمرے میں آتا ہوں، آپ مجھے بھگا دیتی ہیں۔ میں حسیب بھائی سے آپ کی شکایت کر دوں گا۔ ان کو اچھا نہیں لگتا گھر کی عورتوں کا اس طرح کا رویہ، جس کام کے لیے آئی ہیں وہ نہیں کرنا آپ نے۔ میں جب کمرے میں آنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے باہر نکال دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بول رہے ہو تم کمرے میں آنے کی کوشش کرو گے؟ تم اس کمرے میں آؤ گے ہی کیوں؟ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں پہ تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور میرا ہی یہاں پہ کام ہے۔ اس نے یہ لائن بولی کہ پیچھے سے میری سانس آ گئی اور انہوں نے یہ بات سن لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ بول پڑی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ابرار کو باہر نکالا اور کہا کہ بیٹا برا نہ منانا، وہ کیا ہے نا کہ پہلے اس کا یہ کمرہ تھا، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ یہ کمرہ اس گھر کا سب سے اچھا کمرہ ہے تو اس کو اس کمرے سے شفٹ کر دیا۔ لیکن لگتا ہے ابھی تک اس نے یہ بات قبول نہیں کہ یہ اب اس کا کمرہ نہیں ہے، اس لیے بار بار غلطی سے ادھر آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بندے کا راستہ بنا ہوتا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے ہمارا گھر اتنا بڑا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں جی رات کو کسی کی طبیعت خراب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہیں نہیں بتاتے کیا؟ اور کیا تمہیں یہاں پہ کوئی بیمار لگ رہا ہے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، تمہارے بابا بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہاں ہیں تو سارے بالکل ٹھیک، پھر ایسی طبیعت کس کی خراب ہوئی تھی کہ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے؟ لیکن میری سانس اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ میرے سامنے اور بڑے ہی طریقے سے جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ابرار کی حرکتیں مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہی تھی۔ ایک دن اپنے کچھ دوستوں کو لے آیا اور مجھے کہا کہ آپ آ جاؤ، میرے دوست آئے ہیں، میں آپ کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ لوگ بڑا پردہ کر، لیکن جب میں نے اپنی سانس سے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے ملوانا چاہتا ہوں، تو میری سانس نے کہا کہ چلی جاؤ، ادھر ہی کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، گھر والی بات ہے۔ میں چلی گئی، اس نے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ کیسی ہے؟ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ بہت اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، تیری تو لاٹری لگ گئی۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے غصہ آ گیا، میں وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ مجھے اپنا دیور بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے اس کے اوپر غصہ آتا تھا، اس کی حرکتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا تھا جیسے خدا نخواستہ میری شادی حسیب سے نہیں بلکہ اس سے ہوئی تھی؟ بس اب کل آخری دن تھا اور اس کے بعد حسیب نے آ جانا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ مجھے پھر سے دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ میں نے اپنا شادی والا جوڑا پھر سے پہنا اور آج ایسے لگ رہا تھا کہ پھر سے دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ میں نے اپنا شادی والا جوڑا پھر سے پہنا اور آج ایسے لگ رہا تھا کہ پھر سے شادی ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ زیادہ لوگ آس پاس موجود نہ تھے۔ جب میں دلہن بن گئی تو ابرار کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ آج تو تم اس دن سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو تم مجھے آپ کہتے تھے اور اب اچانک سے تم پر آ گئے ہو۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے، دیکھو میں تم سے بڑی ہوں۔ اس نے کہا کہ بڑی کچھ نہیں ہوتا، مقام بڑا ہوتا ہے،
عورت جتنی بھی بڑی ہو مقام میں تو مرد سے چھوٹی ہی رہتی ہے نا۔ میں نے کہا کہ کون سا مقام؟ دیور کا کون سا مقام ہوتا ہے؟ اب مجھے اس پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میرے منہ میں جو آتا میں بول دوں۔ اس نے کہا کہ اچھا سوری، معاف کر دو، ناراض نہیں ہو۔ دیکھو آج بڑی پیاری لگ رہی ہو، غصہ ایک بات سے ہی مسئلہ ہوتا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، میں کیوں اس کے ساتھ پاگلوں کی طرح بحث کر رہی ہوں؟ اچانک میرے ماں باپ ہمارے گھر آ گئے اور ان کو میرے گھر پہ آتا دیکھ کر میرے سسرال والوں کے منہ رونے والے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے آج یہاں آ گئے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آج پھر سے شادی والا ماحول، اصل میں نے ہی ان کو بلایا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کرنا نہیں۔ ساتھ میں میری چاچی بھی تھی اور میرے چاچا بھی تھے اور ان کی بیٹی بھی تھی، میرا ایک کزن بھی تھا۔ وہ لوگ وہاں آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک سے ہی بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب واپس کیسے جائیں گے، بارش اتنی تیز تھی کہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پہلے انہوں نے کھانا پینا کیا، شربت وغیرہ پیے۔ جب جانے کی بات ہونے لگی تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کے منہ سے نکل گیا کہ جانے کی ضرورت کیا ہے، کہیں راستے میں کوئی ہاتھ لوگ آج رات یہیں پہ رک جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ چپ ہو گئے اور میرے گھر والوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب تو ویسے بھی گھر والی بات ہے، لیکن ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ماں باپ یہاں رک جائیں۔ میری کزن آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے اس نے تھوڑا اچھے سے تیار کیا اور کہا کہ اصل میں تو آج تمہاری شادی کی رات ہے، تم نے بھی بڑا صبر کیا۔ میں نے کہا کہ کیا صبر کرنا، جس شخص کو میں جانتی ہی نہیں، اس سے میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ مجھے یاد کیسے آئے گا؟ بس ایک رشتہ ہے، اس سے تو میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی آ جائے گا نا تو آدھے گھنٹے میں ہی تمہارے لیے تمہاری زندگی، تمہاری جان بن جائے گا، پھر تم کہو گی کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ مجھے چھیڑنے لگی اور مجھے بھی خوشی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے بستر پر بٹھایا، میرا لہنگا ٹھیک، بھی خوشی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے بستر پر بٹھایا، میرا لہنگا ٹھیک کیا، گھونگھٹ گرا دیا۔ اس نے کہا کہ آج اچھا سا تحفہ لینا اپنے شوہر سے، اسے کہنا کہ مجھے چھوڑ کے گئے ہو، اسی لیے اب تمہارا تحفہ ڈبل ہو گیا ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھی تھی کہ میرا دیور پھر سے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی تیار ہوا تھا۔ میری کزن اسے چڑھایا اور کہا کہ بھلا تم کیوں تیار ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ گھر میں شادی کا ماحول ہے، میں نہ تیار ہوتا؟ تو وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم تیار ہوتے یا نہیں ہوتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تم آرام سے بھی بیٹھ جاتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب جاؤ بھی یہاں سے اور اپنے بھائی کو بھیجو، میں نے غصے سے کہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا تو گیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد پھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کہا کہ اب تم کیا کرنے آئے ہو؟ ابرار، تم کیوں مجھے اتنا تنگ کرتے ہو؟ کیوں بار بار میرے کمرے میں آتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے کمرے میں آتا ہوں تمہیں برا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے برا لگتا ہے۔ دیکھو تم لڑکی تھوڑی ہو، میں لڑکی ہوں، میری لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تم لڑکے ہو، تم لڑکوں کے ساتھ دوستی کرو۔ تم مجھے بار بار اپنی دوست کہتے ہو، میں تمہاری دوست نہیں، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تم میری، لیکن پتہ نہیں اس کی زبان کیوں رک گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا پر بولا نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا چھوڑو، اگر تمہیں میرا اپنے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں آؤں گا، تم سے کوئی بات بھی نہیں کروں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ میں نے کہا کہ وہ آج تو تم بڑی جلدی مان گئے اور ساری باتیں بھی مان رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں کرنا پڑتا ہے، اور یہ دودھ کا گلاس امی نے دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ دودھ کا گلاس لے کے ایک طرف رکھ دیا اور وہ بھی وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ آج اس کو کیا ہو گیا، آج اس نے بڑی جلدی بات مان لی، لیکن خوش بھی تھی کہ چلو گیا تو اچھا ہی ہوا، لگتا ہے حسیب سے ڈرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بیٹھے بیٹھے سو گئی، کیونکہ حسیب آج پھر کمرے میں لیٹ آیا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ آ گیا اور میرے پہلو میں لیٹا بھی ہوا ہے۔ میں نے دودھ کے گلاس کی طرف دیکھا جو میری طرف کے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا اور وہ بالکل خالی تھا۔ گئی کہ اس نے پی لیا۔
मैंने टाइम की तरफ देखा तो अभी सुबह होने में 1.5 घंटा था, यानी कि 3:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब पलट के अपने शौहर की तरफ देख ही लेती हूँ, पता तो चले कि कैसा नज़र आता है। करीब से देखने पे इंसान की शक्ल और नज़र आती है और दूर से देखने पे और। मैं इसे बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाहती थी। इंसान की शक्ल और नज़र आती है और दूर से देखने पे और। मैं इसे बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी, क्योंकि इसके मुंह से सफ़ेद रंग की झाग निकल रही थी और उसकी आंखें बंद थी। साफ पता चल रहा था कि वो सो नहीं रहा था बल्कि बेहोश था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी और मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप भी उधर ही थे और वो लोग भी। वो फ़ौरन अंदर आए। उन्होंने ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। फ़ौरन हसीब को उठाया, एम्बुलेंस को बुलाया और डॉक्टर के पास ले गए। मैं भी साथ गई थी। मेरे माँ बाप भी और बाकी लोग भी गाड़ी में बैठ के आ गए थे। मैं अब भी ना जाती तो कब जाती। मेरे शौहर का मामला था, लेकिन इब्रार हमारे साथ नहीं आया था। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था, पर अब आप लोगों को अपनी कहा आज वो अस्पताल क्यों नहीं आया, इसे तो सबसे पहले आना चाहिए था। खैर, डॉक्टर ने कहा कि आपके शौहर को जहर दिया गया है। ये खबर सुन के मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि लेकिन ये दूध का गिलास तो उनकी अम्मी ने भिजवाया था, इब्रार लेके आया था। इसने कहा था कि अम्मी ने दिया है। जब जैसे ही मैंने ये बात की, उसकी अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे उनका ये रद्द अमल कुछ समझ नहीं आया। मेरे ससुर ने कहा कि मेरा बेटा बच तो जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला बड़ा ख़राब है, आप लोग दुआ कीजिए। हम सारे बैठ गए। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे माँ बाप मुझे तसल्ली दे रहे थे। बहुत बड़ा मसला बन गया था, तमाशा बन गया था। ऐसा लगता था कि अभी डॉक्टर बाहर आएगा और कोई बुरी खबर सुना देगा। जब थोड़ी देर के बाद एक औरत वहाँ पे भागती हुई आई। वैसे इसे औरत नहीं कहना चाहिए था, वो लड़की थी और शायद हामला भी थी। वो जैसे ही वहाँ पर आई, मेरे सास ससुर ने उसे आगे से घेर लिया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पे मेरे से भी ज़्यादा परेशानी थी। वो इसे अपनी बातों में लगाकर वहाँ से ले गए। मेरे माँ बाप ने तो ध्यान नहीं दिया, पर मेरी कज़न ने कहा कि ये कौन थी भला। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, हो सकता है इस अस्पताल में इसका भी कोई अपना दाखिल हो और ये इस तरफ आई हो। उसने कहा कि फिर तुम्हारे सास ससुर इसको यहाँ से ले गए। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता। मैं बस अपने शौहर की ज़िंदगी की दुआएं कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अब वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जान बची है। अगला पूरा दिन भी वहीं पे गुजर गया। इसके बाद उसे घर ले आए। जब वो कमरे में आया और मैं इसके पास बैठने लगी तो उसने कहा कि मेरे पास मत बैठना, आप मुझसे दूर दूर करते हैं। मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, आपकी बीवी हूँ ना। इसने कहा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। जो लड़की अस्पताल में आई थी ना, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसका नाम नाजिया है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैंने कहा कि फिर मैं कौन हूँ। मैं बेहद परेशान हो गई। इसने कहा कि तुम भी उस घर की बहू हो, लेकिन तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसलिए तुम इस कमरे से चली जाओ, क्योंकि नाजिया भी इसी घर में मौजूद है। मैं हैरान रह गई और जब कमरे से बाहर जाने लगी तो नाजिया कमरे में आई। इसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने पलट कर देखा तो वो हसीब के पास बैठी थी। इसका हाथ पकड़ के इसके सीने पे सर रख के रो रही थी और वो भी उसे तसल्ली दे रहा था। मैं बाहर आ गई। अब मुझे इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरी सास और ससुर ही दे सकते थे। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दो बेटी, तुम्हारी शादी हमने हसीब से नहीं, इब्रार से करवाई थी। इब्रार ही तुम्हारा हमसफ़र है। हसीब की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, तभी तो वो तुम्हारे कमरे में नहीं आया और अपनी बीवी के महके चला गया था। वो भी वहीं पर थी। हम तुम्हें ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताने वाले थे। असल में इब्रार एक नफसियाती मरीज़ है, पागल है, और डॉक्टर ने कहा कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। इसकी उम्र कम नहीं है, ये पूरे 24 साल का है
لیکن اس کا جسم کسی 16-17 سال کے لڑکے والا ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اس کی گروتھ نہیں ہوئی۔ یہ پورا مرد ہے اور ہم نے اسی کے ساتھ تمہاری شادی کروائی ہے۔ نکاح نامہ تمہیں دکھایا نہیں گیا، پر اس پہ حسیب کے نہیں ابرار کے ہی دستخط ہیں۔ یہی تمہارا شوہر ہے۔ ہم نے اسے بھی سمجھایا تھا کہ جب تک تمہاری بیوی کو ہم آہستہ آہستہ یہ بات نہیں بتا دیتے تب تک تم کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اسے دورہ پڑا تھا۔ دیکھو جیسے حسیب اس گھر کا بیٹا ہے، یہ بھی اس گھر کا بیٹا ہے، اور تم ہماری سب سے لاڈلی بہو ہوگی کیونکہ تم نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہوگی۔ تبھی تو ہم نے تمہارے لیے سارا سامان بنایا، نازیہ کے لیے نہیں بنایا تھا۔ ہم تمہیں اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے، بس تم اس رشتے کو قبول کر لو۔ میں نے یہ بات کیا سنی، میں حیران رہ گئی۔ اس رشتے کو قبول کر لیتی؟ کیسے کر لیتی؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ زندگی گزارتی؟ میں کچھ بولنے لگی کہ میرا باپ اور میرا چاچو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، اور باقی کے معاملات کیسے ختم کرنے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کروا دی اور اسے دھوکے میں رکھا؟ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ میری بیٹی کی شادی کروا دی اور اسے دھوکے میں رکھا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہم بچ گئے۔ جو اپنے ہی بھائی کو زہر دے سکتا ہے وہ کل کو ہماری بیٹی کی بھی تو جان لے سکتا ہے۔ اس نے حسیب کو زہر اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ اس کی سہاگ رات تھی اور میرے ماں باپ کے سامنے حقیقت نہ آئے، اس لیے حسیب کو کمرے میں بھیج دیا گیا، اور اسی کا غصہ ابرار نے نکالا تھا۔ جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گاڑی کی طرف جا رہی تھی تو وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور چلانے لگا، میری دلہن، میری دلہن، میری بیوی کو نہیں لے کے جاؤ، میری بیوی کو نہیں لے کے جاؤ۔ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، دیواروں پہ سر مار رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میرے ماں باپ اور میرے رشتہ دار مجھے وہاں سے بچا کے لے گئے اور خلا کا کیس کرا دیا۔ میرا کیس ایسا تھا کہ مجھے بہت جلدی ہی طلاق مل گئی اور میرا رشتہ ان لوگوں سے ٹوٹ گیا اور میری جان چھوٹ گئی۔ آج اس بات 3 سال گزر گئے ہیں، میں نے BA بھی کر لیا اور اب میں MA کر رہی ہوں۔ گھر والے میری شادی کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے اس واقعے کو بھلانے میں بڑا وقت لگایا، لیکن اب میں اس سب کو بھول چکی ہوں۔ شاید آخری دفعہ اپنی کہانی سنا رہی ہوں، دوبارہ اس بات کو یاد بھی نہیں کروں گی۔ اب میں اپنی پڑھائی کر رہی ہوں اور مجھے کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے ہی ان کی وجہ سے میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں چاہتی تھی بالآخر وہی ہوا کہ میں پڑھائی کروں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ایک دن ہمیں ضرور مل جاتا ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے مانگا ہوتا ہے اس طرح۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔